بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے معاملات کو حل کرنے والا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ علامتیں ضرور ظاہر ہونے لگتی ہیں، چاہے باہر کی دنیا میں کتنے ہی افراتفری ہو۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات سنبھالنے والا ہے۔ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات وہاں سے حل کرے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، زندگی تو ایک امتحان ہے جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، یہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ یقیناً آپ کو تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ غلطیاں کر سکتے ہیں، مگر جو ذات آپ کو یہاں تک لائی ہے وہ ذات غلطی نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ نے آپ سے کچھ لیا ہے تو دیا بھی تو بہت کچھ ہے جس کے آپ قابل بھی نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسے مشکل وقت میں، جہاں آپ کو ہر چیز ناممکن لگتی ہے، وہاں سے نکال کر یہاں تک لایا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ جان سکو کہ ہر چیز نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں تو دعاؤں کی ہی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا دنیا آپ کی رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو اللہ اس کے حق میں قبول بھی کرتا ہے، یا پھر آپ کو صبر سے نوازا جاتا ہے۔ آپ کے یقین نے ہی آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو پھر ہار کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس کی شکست سے نہیں ڈرا جاتا۔ جس کا کوئی خیال نہیں رکھتا پھر اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اللہ کی آغوش سے محفوظ اور بہترین کوئی جگہ نہیں ہے۔ بے شک اپنے مطابق زندگی کو بنانے والے تو احمق ہیں، بس اللہ کے مطابق زندگی جینا سیکھ جائیں، پھر اللہ آپ کے مطابق زندگی بنا دے گا۔ جس دنیا کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو وہ تو خود بکھری ہوئی ہے، آپ کو کیسے سمیٹے گی؟ تو بس اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ جو انسان خود کو سمیٹنا سیکھ جاتا ہے پھر کوئی بھی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ بس اللہ ہی تمہارا ہے اور تم بھی اللہ کے بن جاؤ۔ زندگی ختم نہیں ہوئی، زندگی ابھی باقی ہے۔ اللہ اور بھی راہیں نکالے گا اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے۔ آپ کو منزلیں بھی ملیں گی، آپ کی زندگی میں معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو وہ سب دے گا جس کے ملنے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا طویل سفر کے بعد یہاں تک آنا اور مسلسل صبر کرنا بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ اس کا صلہ اللہ ضرور دے گا۔ اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہو جو اب تک نہیں ہوا تو آگے بھی نہیں ہوگا، جو اب تک نہیں مل سکا وہ آگے بھی نہیں ملے گا، جانتے ہو جس منزل کا تعین عرش والے نے کر رکھا ہے اسے تو کوئی بھی دنیا کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ ضروری تو نہیں جو مانگا جائے اسی وقت ہی مل جائے، اور یہ بھی تو ضروری نہیں جو چیز نصیب میں نہیں وہ کبھی بھی نہ ملے۔ یہ تو بس وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ آپ کے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر یہ بھی جان لو جو بھی ہوگا آپ کی رضامندی کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔ سوچو، اگر سب کچھ ہمیں فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا ہم چاہتے ہیں، پھر اس چیز کے مزے کا کیسے پتہ چلے گا؟ جو چیز اللہ سے مانگ کر اللہ کو منا کر حاصل ہوتی ہے، بن مانگے مل جانے کا تو مزہ ہی ویسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جب پریشانیاں اور مشکلات حل ہونے لگتی ہیں اور راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ جان لو آپ کی دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت ہے آزمائش کا کہ آپ انتظار کتنا کر سکتے ہیں۔ آپ کا سکون اسی میں ہے کہ آپ یہ بات سمجھ لیں
کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا اور آگے جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا۔ اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے نا، تو پھر اللہ کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور جان لو اللہ تعالیٰ کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے، وہ ہے دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا دور کیا ہے، اور وہ مقصد آپ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ بس آپ نے صرف اتنا یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ جانتا ہے نا، وہ آپ نہیں جان سکتے۔ بس آپ ایک بات یاد رکھیں اور مطمئن ہو جائیں، جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے نا، وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، اس سے تو بہترین کوئی مصنف نہیں۔ اللہ جب چاہے کہانی کا رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ دے، اور زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق کر دے۔ بس آپ اللہ کی مان لو، اللہ آپ کی مان لے گا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں، کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات اور پریشانیاں جلد ختم کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے بہت دل سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔